بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ 2 سیشن میں نے کیے اور ان 2 سیشن میں ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے بات مکمل نہیں ہو سکی۔ میں انشاءاللہ کسی مجلس میں کویسچن آنسر سیشن میں اپنی بات وضاحت کے ساتھ رکھنا چاہوں گا کہ میں کہتا کیا ہوں۔ حسن اللہ یاری صاحب نے ایک بات کی تھی کہ سنی صحابہ کرام سے دین لیتے ہیں، انہیں تو خود بھی دین نہیں آتا تھا، اور چند ایک روایات سے انہوں نے معاذ اللہ صحابہ کی جہالت بھی بیان کر دی۔ کسی مسئلے میں کسی صحابی کو کسی بات کا علم نہ ہو، اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ مستقل بالذات جاہل آدمی ہے؟ بہت سی ایسی باتوں میں حضرت ابوبکر ایک مسئلے کو نہیں جانتے تھے، حضرت عمر جانتے تھے۔ ہاں، جو دین کا بنیادی کنٹینٹ ہے وہ سارے صحابہ کے علم میں تھا، ورنہ تو رسالت پر اعتراض ہے کہ اس کو بتا کر گئے تھے، اس کو بتا کر نہیں گئے تھے۔ بنیادی باتیں سب کو پتہ ہیں، اکا دکا بات اگر کسی کو نہیں پتہ تو اس سے مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ تو اصولی بات یاد رکھیں کہ کسی روایت میں اگر کوئی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ فلاں صحابی کو انہوں نے حضرت عمر سے متعلق ایک روایت پیش کی، انہیں تیمم نہیں آتا تھا، بڑی حیرت کی بات ہے جی، اور انہوں نے رزلٹ نکالا مستقل جاہل ہونے کا۔ عدالت میں یوں مقدمے پیش کیے جاتے ہیں اور یوں کسی پر الزام لگایا جائے تو یوں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تو مستقل طور پر جاہل تھا، علم سے کورا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی تحقیق ہے اور یہ آپ کے ریسرچ میتھڈالوجی ہے کہ ایک روایت سے آپ نے حضرت عمر پر کیٹاگوریکل یہ فتویٰ دے دیا کہ عمر جاہل آدمی تھے۔ پوری زندگی کو دیکھا جائے، راویوں پر بحث کرے تو آپ کہتے ہیں یہ جرح مبہم ہے، مفسر نہیں ہے، تو حضرت عمر کی سیرت نکال کر دیکھ لیں۔ یہ آپ جرح کر رہے ہیں تو آئیں کریں، میں تو آج بھی اون کرنے کو تیار ہوں کہ صحابہ کرام کی سیرت میں آپ اس طرح کی چیزیں دکھائیں جس سے مستقل طور پر اگر کوئی بات ہے تو وہ ثابت ہو جائے۔ مثال کے طور پر بنی امیہ کے بارے میں مستقل طور پر مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ سیاسی آدمی تھے، جنگجو آدمی تھے، ظالم تھے، سب نے لکھا ہے، تاریخی شواہد موجود ہیں۔ بنو ہاشم سخی تھے، باعزت لوگ تھے، بہادر لوگ تھے، بہادر بنو امیہ بھی تھے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ظالم بھی تھے۔ بنو مروان کو دیکھ لیں، بنو امیہ کو دیکھ لیں، اس میں حضرت عثمان یا حضرت عمر میں عبدالعزیز زیر بحث نہیں ہے۔ من حیث کلی طور پر بات کر رہا ہوں کہ تمام امور کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں، چند ایک چیزوں سے وہ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں، وہ زیر بحث نہیں ہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ بنو ہاشم سخی مشہور ہیں، بنو امیہ اب یہ نہیں کہ وہ کنجوس ہیں، وہ سخی مشہور نہیں ہیں۔ تو اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں، طبقات صحابہ پر کتابیں ہیں، اس میں آپ جا کر دیکھ لیں کہ اس طرح آپ بات کریں گے کہ کسی مسئلے میں اگر اس کو علم نہیں ہے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ رسالت مآب سے یہ مسئلہ قطعیت سے ثابت ہے، اسے نہیں پتہ، ہم چیک کر لیتے کیوں نہیں پتہ، ورنہ تو رسالت پر اعتراض ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ آپ نے چند باتیں چند لوگوں کو بتائیں یا اس کو آپ دین کا مقدمہ نہ کہیں۔ آقا علیہ السلام نے بہت سی باتیں اصلاحاً ارشاد فرمائی ہیں، قرآن و سنت کی شرح کی ہے، لیکن قرآن و سنت میں خود اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ اگر آپ شرح نہ بھی فرمائیں تو قرآن کا متن اس قابل ہے کہ وہ اپنی بات وضاحت سے کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سنت کا عملی تواتر کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ وضاحت کر دیتی ہے کہ حضور نے کیسا عمل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے کوئی سوال کر دیا ہے تو حضور نے اس کا جواب دے دیا۔ ضروری نہیں کہ اب منادی کروائی جائے کہ یہ جواب سب کو بتایا جائے، اور ہم اس جواب کو بنیادی مقدمہ بھی نہیں کہتے۔ تو حسن اللہ یاری صاحب نے کہا کہ عمر تو جاہل آدمی تھا، تو بھائی ثابت کرے نا، 1-2 روایتوں سے آپ اتنا بڑا مقدمہ ڈسکس کر رہے ہیں تو راویوں کے بارے میں آپ کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ جب ہم راویوں پر بحث کرتے ہیں، یہ ابھی آفتاب جوادی صاحب کا کلپ وائرل ہوا ہے یوٹیوب پر کہ ابان بن ابی عیاش کے بارے میں شیعہ محدثین نے، اسماء الرجال کے ائمہ نے ضعیف کا قول کیا، کسی نے کذاب نہیں کہا، تو یہ جرح مفسر نہیں ہے، مبہم ہے۔
تو جب آپ کے ہاں صرف راوی پر اس طرح بحث کی جاتی ہے، ہمارے ہاں بھی کی جاتی ہے، تو صحابی رسول پر آپ چند ایک روایات سے، اکا دکا اقوال سے، کہ اس کو کسی مسئلے میں اگر کسی بات کا علم نہیں تھا تو آپ نے ساری جہالت ہی اس کی طرف منسوب کر دی. سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کی تحقیق کی. تو اس طرح مسئلے بیان نہیں کیے جاتے. کئی مسائل میں تو حضرت علی سے بھی روایتیں ملتی ہیں، ایک مسئلے میں انہیں اس بات کا علم نہیں تھا تو کوئی بھی نہیں کہتا، چونکہ یہ جہالت ہے نہیں نا. آپ علم کی تعریف کریں، جہالت کی تعریف کریں. چونکہ جب ہم نے یہ کہنا کہ یہ بندہ پہلوان ہے تو ایک دو لڑائیوں سے آپ پہلوان کہہ لیں گے، اس کی پوری زندگی زیر بحث آتی ہے. یہ بندہ سچا ہے تو ایک بار اس نے سچ بول دیا تو وہ سچا ہو گیا، پوری زندگی زیر بحث آئی گی، تاریخی شواہد زیر بحث آئیں گے، تب جا کر فیصلہ ہوگا. تو عمر ہیں، علی ہیں، عثمان ہیں، ابو بکر ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، حتیٰ کہ معاویہ بن ابی سفیان بھی ہوں، ان سے بھی روایت حدیث میں جھوٹ ثابت نہیں ہے. تو اس طرح جہالت کی باتیں کرنے کی بجائے آپ دلائل پر بات کریں کہ اگر آپ نے صحابی سے متعلق یہ بات کرنی بھی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ضرور کریں، لیکن شواہد پیش کریں، جرا کے جو اصول ہیں اس کے مطابق بات کریں. وما علینا الا البلاغ.